پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ زمین کے ایک ٹکڑے پر دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان زمینداروں کی لڑائیاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ دو زمیندار جھگڑا لے کر آئے۔ جھگڑا کیا تھا کہ جی دو کھیتوں کے درمیان جو چھوٹا سا بند ہے اس میں ایک بالشت میرا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا ہے۔ بس اسی ایک بالشت کی خاطر آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اصل میں ان لوگوں کی سوچ بہت دور کی ہوتی۔ ان زمینداروں نے سوچا کہ اس ایک بالشت زمین سے ایک موسم میں اتنا غلہ آئے گا، دوسرے میں اتنا اور تیسرے میں اتنا۔ اسی طرح کھڑے کھڑے قیامت تک کا حساب لگا لیا کہ قیامت تک ان کی اولاد کھاتی رہے گی۔ یہ حرص و ہوس کے کرشمے ہیں کہ بالشت بھر زمین سے اتنی آرزویں وابستہ کر کے زمیندار لڑ رہے ہیں۔ تو قصہ چل رہا تھا کہ زمین کے ذرا سے ٹکڑے پر دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کہتا ہے کہ میرا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ میرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین ان میں سے کسی کی نہیں بلکہ دونوں زمین کے ہیں۔ ان دونوں نے زمین کے اندر جانا ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، گناہوں میں زندگی گزار دی، توبہ استغفار نہیں کیا، گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، وہ جب مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو ایسے شخص سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبر اس سے خطاب کرتی ہے کہ اب تک تو میرے اوپر چلتا رہا، آج میرے اندر ہے، آج دیکھ تیری کیسی خبر لیتی ہوں۔ پھر وہ اسے اس طریقے سے دباتی ہے کہ پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، موت کو یاد رکھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان جب اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ مرنا ہے تو دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، گناہ از خود چھوٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی رضا حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام پریشانیوں کے کفیل ہو جائیں گے۔ ایسے شخص کی حاجات اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی جگہ سے پوری فرماتے ہیں کہ خود اس شخص کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے پوری ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ میں جن گناہوں میں مبتلا ہوں، میرے اندر ان کو چھوڑنے کی ہمت ہے یا نہیں؟ گناہ میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں یا مجبور ہو کر؟ اس حقیقت کو بیٹھ کر بار بار سوچئے اور ایک ایک گناہ کے بارے میں سوچئے کہ یہ گناہ اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہا ہوں یا کوئی زبردستی کروا رہا ہے۔ سوچنے سے بالآخر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہر گناہ اپنے ہی اختیار سے کر رہے ہیں۔ جب گناہ اپنے اختیار میں ہے تو اس کا چھوڑنا بھی اپنے اختیار میں ہے۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی بنیاد ہمت پر ہے۔ ہمت سے کام لیں تو نہ گناہ کریں گے نہ جہنم میں کودیں گے۔ صرف وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ جب تک گناہ نہیں چھوڑتے ہم اللہ کا ذکر نہ کریں۔ مقصد یہ ہے کہ صرف ذکر پر اکتفا نہ کیجیے بلکہ سچے دل سے استغفار اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش اور دعا بھی جاری رکھیے۔ اس حالت میں ذکر کریں گے تو اس کی برکت سے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیے، اس سے محبت بڑھے گی اور قرب کے مقامات طے ہوں گے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے اور استغفار کے ذریعے دل کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش میں لگا رہے۔ بعض پان کھانے کے مریض دانت صاف نہیں کرتے، میلے دانتوں پر رنگ چڑھاتے جاتے ہیں۔ جب درد اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ علاج کا مرحلہ گزر چکا ہے، اب نکالے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو بتائیے کہ اس قسم کے دانتوں پر چمک کہاں سے آئے گی؟ یہی مثال کپڑے کی ہے کہ میلے کپڑے کو دھوئے بغیر رنگنا ممکن نہیں ہے، وہ رنگ کبھی نہیں پکڑے گا۔
پہلے دھو کر صاف کیجیے، پھر رنگیے۔ یوں ہی میلے کپڑے کو رنگ دیا تو کوئی فائدہ نہیں، آپ نے رنگ بھی ضائع کیا اور وقت بھی ضائع کیا، بلکہ کپڑا بھی خراب کر دیا۔ صاف کر کے رنگ دے تو رنگ پائیدار ہوتا، کپڑے میں چمک پیدا ہوتی۔ لوہے یا لکڑی کو رنگنا چاہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے ریگ مال لگا کر انہیں اچھی طرح سے صاف کیجیے، اس کے بعد رنگ لگائیے۔ جو رنگ لگائیں گے وہ آسانی سے پکڑیں گے۔ اسی طرح سے جو لوگ گناہ چھوڑے بغیر ذکر اللہ کے انوار حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے توبہ و استغفار کے ریگ مال سے لوہے قلب کو صاف کیجیے، گناہوں سے اسے پاک کیجیے، اس کے بعد ذکر شروع کیجیے اور پھر دیکھیے اس پر انوار اور تجلیات کا کیسا عکس پڑتا ہے۔ سامعین، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم مرنے کی عمر کو نہیں پہنچے۔ اپنے خیال میں انہوں نے مرنے کی عمر متعین کر لی اور وہ بھی کم از کم 100 سال یا 90 سال۔ جب کسی بوڑھے کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ 100 سال کا ہو چکا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، ہمت بلند ہو جاتی ہے کہ ہم تو ابھی 50 سال کے، ابھی تو آدھی عمر باقی۔ یہ نفس کا ایک خطرناک دھوکہ ہے جس کا علاج ضروری ہے۔ اس دھوکے کا علاج یہ ہے کہ بڑی عمر میں مرنے والوں کے بجائے اپنے سے کم عمر میں مرنے والوں کو دیکھیے۔ سوچئے کہ کتنے بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر گئے اور کتنے ایسے جو ماں کے پیٹ میں مر گئے، مرے پہلے پیدا بعد میں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مگر انسان کا نفس بھی بڑا عیار ہے، وہ اس موقع پر آپ کو یوں تلقین کرے گا کہ وہ موقع تو گزر گیا، ہم مرے نہیں، لہذا خطرہ ٹل گیا۔ اس دھوکے کا علاج یہ ہے کہ اپنے ہم عمر لوگوں کو دیکھیے اور سوچیے کہ ہم عمر بھی تو مر رہے ہیں، وہ سارے مر رہے ہیں، آخر ہماری بھی باری آ جائے گی اور کسی نہ کسی روز یہ جنازہ اٹھنا ہے، اور مرنے سے پہلے یقیناً نزا کی حالت بھی طاری ہونے والی ہے۔ مختصر یہ کہ وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے، گناہوں کو چھوڑ دیجیے۔ سامعین، گناہوں کی 3 قسمیں، ایک وہ جن کو آج کی دنیا بھی گناہ سمجھتی ہے کہ واقعتاً یہ گناہ ہے، جیسے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، رشوت دینا۔ اگرچہ لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں مگر سمجھتے ضرور ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ دوسری قسم کے گناہ وہ ہیں جنہیں آج کی دنیا نے گناہوں کی فہرستی سے نکال دیا ہے، لوگ انہیں گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تیسری قسم کے گناہ وہ ہیں جنہیں لوگ گناہ کے بجائے ثواب سمجھتے ہیں، جو ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت، مگر لوگ انہیں ثواب اور نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں۔ جیسے کسی کے مرنے پر ایصال ثواب کے لیے دعوتوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور قبر میں عہد نامہ رکھا جاتا ہے، عہد نامہ رکھ کر گویا اپنی پٹائی کا خود سامان کر رہے ہیں کہ فرشتے پوچھیں عمل کیا تھا یا نہیں۔ جب عمل نہیں کیا تو رکھنے سے کیا فائدہ، دکھا دکھا کر پٹائی کریں گے۔ یہ بدعتی عہد نامہ اہتمام سے قبر میں رکھتے ہیں تاکہ فرشتوں کا کام آسان ہو جائے، انہیں زیادہ باز پوچھ نہ کرنا پڑے، بس یہ عہد نامہ اٹھا اٹھا کر دکھاتے جائیں اور پٹائی کرتے جائیں۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے کتنی دعائیں ایجاد کر رکھی ہیں، دعائے گنج العرش، درود ماہی، درود لکی، درود تاج، درود ناری، ہفت ہیکل اور چہل کاف۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا کلام سامنے موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنی محفوظ شکل میں موجود ہے، معلوم نہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے گھڑ لی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہوں، انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے ذرائع آمدن کو پاک کریں۔ آج کل دعاؤں پر تو بہت زور ہے مگر اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ آمدن کہاں سے ہو رہی ہے، پیٹ میں کیا کچھ جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ عام گناہوں کی بھی وہی تاثیر ہے جو حرام کھانے پینے اور پہننے کی ہے۔ جیسے حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یوں ہی نافرمان اور باغی کی دعا بھی رد کر دی جاتی۔ جب تک گناہوں سے باز نہ آئے دعاؤں میں جان نہیں پڑتی۔ دنیا کی حد تک اگر کوئی دعا قبول بھی ہوگی تو اسے دھوکے میں آ کر اترانا نہیں چاہیے، آخرت کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔
دنیا میں اللہ تعالیٰ دوست دشمن سب کی سن لیتے ہیں. دیکھیے ابلیس سے بڑا نافرمان اور سرکش کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا مگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے دشمن کی دعا قبول فرما لی. اس نے دعا کی اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے. دعا تو قبول ہو گئی مگر سوچنے کا مقام ہے کہ اس میں ابلیس کا فائدہ ہوا یا نقصان. اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، سراسر نقصان ہے. اتنی لمبی مہلت لے کر اپنے لیے مزید جہنم کا سامان کر لیا. جہنمی تو انکار کرتے ہی ہو گیا تھا لیکن اتنی طویل عمر پانے کی بجائے فوراً مر جاتا تو بوجھ ہلکا رہتا. اب ساری دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں یا قیامت تک ہوتے رہیں گے سب کا وبال اس کے سر آئے گا. سو دنیا میں اگر مجرم کی دعا قبول ہو بھی گئی تو وہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگی بلکہ مضر ہوگی. عموماً دنیا ہی میں اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے. آخرت کے معاملے میں تو ایسی دعا قطعاً قبول نہیں ہوتی. پہلے گناہ چھوڑ کر آخرت کا طالب بنیے پھر آخرت کی دعا کیجیے. ایسی دعا آخرت کے حق میں قبول ہوگی ورنہ نام کی دعا کو دعا کہنا صحیح نہیں ہے. سامعین، دعا کے معنی ہے کہ دل سے کسی چیز کا چاہنا، دل سے کسی چیز کی خواہش کی جائے اسے دعا کہتے ہیں. اور اگر دل میں چاہت نہیں صرف اوپر اوپر سے کہتا چلا جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کی بات جانتے ہیں. انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے یا دل سے چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے. پھر وہ فیصلہ دل کی کیفیت کے مطابق کریں گے. جس چیز کی چاہت ہوتی انسان اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. اگر اس کی تحصیل کی کوشش نہیں کر رہا تو یہ اس کی دلیل ہے کہ دل میں اس چیز کی چاہت نہیں. خاص زبان سے اس کی رٹ لگاتا رہے. کوشش کیے بغیر صرف دعا کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نہر کے کنارے بیٹھا ہے اور بڑے خشوع و خضوع سے 2 رکعت پڑھ کر رو رو کر چلا چلا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پیاس سے مرا جا رہا ہوں، کسی طرح میری پیاس بجھا دے. پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، بس دعا کیے چلا جا رہا ہے. تو بتائیے یہ دعا ہے یا مذاق ہے؟ اور ایسی دعا سے اس کی پیاس بجھے گی یا اور بڑھے گی؟ کوئی بے وقوف اسے دیکھ کر شاید ترس کھا جائے لیکن عقل مند کو اس پر ترس نہیں آئے گا بلکہ غصہ آئے گا. وہ تو اس سے پوچھے گا پانی تو تیرے پاس موجود ہے، پیتا کیوں نہیں؟ اس قسم کی دعا کو دعا کا نام دینا ہی غلط ہے. جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں اور اسی کے لیے کوشاں ہیں ان کی کیفیت قرآن حکیم نے یہ بیان کی ہے جس کا ترجمہ ہے اور جو شخص کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بخشنے والا نہایت ہی رحم والا پائے گا. اگر غلطی سے گناہ صادر ہو گیا اور اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا پھر توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے وہ گناہ بخشوانا چاہا تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. مگر آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ کچھ کرنے ورنے کی ضرورت نہیں، بس عبد الرحیم عبد الرحمان نام رکھ لینے سے ہی اس کی رحمت آ جائے گی. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم نے توبہ کا کیا طریقہ بیان کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، یعنی جن لوگوں نے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لی اور آئندہ اپنے اعمال کو درست رکھا. اس آیت پر غور کیجئے کہ توبہ کا ذکر تو لفظ تابو میں فرمایا، آگے وَأَصْلَحُوا کیوں بڑھایا؟ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ توبہ سے مراد زبانی توبہ نہیں بلکہ ایسی توبہ ہے جس کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہو. سچے دل سے توبہ بھی کرے اور گناہوں کی زندگی چھوڑ کر حالت بھی درست کر لے، ورنہ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا توبہ نہیں ہے. اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے.